بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہی ملک میں رہنے والے ایک باپ اور اس کے بچوں کی زندگیوں کو غربت کی گھن چاٹ رہی تھی۔ شاید اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اور اس کے بچے اب اس دنیا میں رہنے کے لائق نہیں رہے۔ لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے۔ اس واقعے میں پورے سچ کا آدھا حصہ اس کی نجی زندگی اور اس کے حالات سے متعلق ہے، دوسرا حصہ پاکستان کے حکمرانوں اور با اختیار طبقات کے بارے میں ہے جنہیں اس سے یقینی طور پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون تھا، وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اور اس کے بچوں کا کیا بنا۔ اس کی بیوی کچھ عرصہ قبل غربت اور فاقوں سے تنگ آ کر اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ شاید اس سے اپنے بچوں کے فاقے دیکھے نہیں جاتے ہوں گے۔ اس باپ نے جو اپنی غربت پر شرمندہ تھا اور خود کو اپنے بچوں کی فاقہ کشی کا ذمہ دار سمجھنے لگا تھا، چند روز پہلے اپنے تینوں نابالغ بچوں کو زہر پلایا اور پھر خود بھی وہی زہر پی کر خودکشی کر لی۔ اگلے روز گاؤں کے ایک رہائشی نے چاروں کو بظاہر مردہ حالت میں زمین پر پڑا ہوا دیکھا تو پولیس کو اطلاع دی۔ چاروں کو ہسپتال پہنچایا گیا لیکن اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے تینوں بچے آخری خبریں آنے تک زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ ان کا کیا بنا؟ کیا وہ بچ گئے؟ پہلے وہ صرف غریب اور فاقہ کش تھے، اب وہ یتیم بھی ہو گئے۔ لیکن کیا یہ کوئی بہت بڑی بات ہے؟ یہ سوچنے کے لیے وقت بھلا کس کے پاس ہے؟ یہ المناک واقعہ صرف اس کی زندگی کا واقعہ نہیں ہے۔ پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اس سے قبل بھی پنجاب میں رہنے والی ایک خاتون نے بھی غربت سے تنگ آ کر اپنے تینوں بچوں کی جان لے لی تھی اور پھر خودکشی کر لی تھی۔ لیکن رہنے دیجئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں سے اس باپ کی خودکشی کے واقعے کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ پاکستان میں مذہب کے نام پر اپنی اپنی دکانیں چمکانے والے، کئی نام نہاد اور مذہبی تقریبات میں عزت مآب کہلانے والے ایسے رہنما بھی ہیں جو کرتے کچھ نہیں، بس مذہب ان کے لیے کروڑوں کی آمدنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نوکرشاہی کی مراحت تو ہر وقت بہتا رہنے والا دریا ہے۔ سیاستدان وہ تو ہزاروں کی تعداد میں ایسے بھی ہیں کہ کوئی حکومت جمہوری ہو، بظاہر جمہوری یا پوری طرح کسی فوجی آمر کی، وہ اقتدار میں ہی رہتے ہیں، انہیں کسی دور میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ رہی بات اعلیٰ فوجی افسروں کی تو وہ تو اب اربوں خربوں کے مالک نکلتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بلا غربت اور فاقہ کشی سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کیوں کرے گا؟ پاکستان جیسے ملک میں جب بھی کوئی بہت مجبور غریب اور فاقہ کش شہری اپنے ہی بچوں کی جان لے لینے اور اس کے بعد خودکشی کا سوچتا ہے، پر عمل بھی کر گزرتا ہے، تو وہ خود کو ایسے گھپ اندھیرے میں اور ایسی گھٹن میں قید پاتا ہے جہاں نہ تو کوئی روشنی ہوتی ہے اور نہ ہی سانس لینے کے لیے ہوا۔ یہ خودکشی ایسے پاکستانی تو کر نہیں سکتے جو دولت کی نہروں میں تیر رہے ہوں، اس لیے وہ اس درد کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ جو گرمیوں میں ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں بیٹھ کر اپنا جسمانی وزن کم کرنے کے لیے ڈائٹنگ کرتے ہیں اور پیاس لگے تو بایو اورنج کا جوس پی لیتے ہیں اور منرل واٹر تو ان کے کتے بھی پی لیتے ہیں۔ یہ خون کس کے سر ہے؟ حکمرانوں کے، اپوزیشن سیاستدانوں کے، مذہبی رہنماؤں کے، فوجی افسروں کے، یا پھر سرمایہ داروں کے سر؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قصور اسلام کے قلعے کے طور پر پاکستان کی دینی نظریاتی حفاظت کے لیے ہمہ وقت کمر باندھے ان بے لوث مذہبی رہنماؤں کا ہو جن کے لیے رمضان کے مہینے میں ایک دن کی افطاری کے لیے دسترخوان پر نظر آنے والے پکوان اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ کسی غریب پاکستانی کو سال بھر میں دستیاب نہیں ہو سکتے۔ ویسے پاکستان میں چند سیاستدان ایسے بھی ہیں جو اس وقت اقتدار میں نہیں لیکن جن کا شمار ایشیا کے امیر ترین انسانوں میں ہوتا ہے۔ اربوں خربوں کے مالک اور عظیم تر سیاسی اصولوں کے لیے بے مثال قربانیاں دینے والے ان قومی رہنماؤں کی پچھلی نسل تو اتنی امیر نہیں تھی جتنے وہ آج خود ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ باوردی یا بے وردی، جمہوری یا جبری طرز حکومت اور اسلامی یا سوشلسٹ نظام معیشت والی ایک ایسی عظیم پاکستانی ریاست قائم کرنے کے دعوے دار آج تک جتنے بھی حکمرانوں نے پاکستان کو سوئٹزرلینڈ بنانے کے دعوے کیے تھے، سب نے اس ملک کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پاکستانی عمرا کے بچے تو پہلے بھی ملک سے باہر ہی ہوتے ہیں اور ان عمرا کا زیادہ تر سرمایہ اور ان کی ایک ٹانگ بھی بیرونی ملک ہی ہوتے ہیں۔ جو تقریباً 40% پاکستانی اس وقت غربت کا شکار ہیں، اگر وہ اسی طرح فاقوں سے تنگ آ کر خودکشیاں کرتے رہے تو کئی طرح کے محافظوں کی طرف سے ملک کی زمینی، فضائی، بحری، نظریاتی اور اسلامی حدود کی حفاظت کس کے لیے کی جائے گی اور جوہری اثاثے کن کی زندگیوں کی حفاظت کریں گے؟ پاکستان میں عملاً خراب کو خراب تر کر دینے والوں کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس ریاست میں کتوں کا بھوکا ہونا تو ایک طرف انسان بھی بھوک سے تنگ آ کر اپنے ہی خاندان ختم کرتے جا رہے ہیں۔ جس باپ نے اپنے بچوں کے خالی پیٹ ہمیشہ کے لیے بھر دینے کی خاطر انہیں زہر پلا دیا تھا، اسے اور اس کے بچوں کو جس روٹی سے محروم کیا گیا تھا، اس کا ایک ایک نوالہ چوری کرنے والے پاکستان کے حکمران بھی تھے۔ بڑی بڑی توندوں والے سرکاری افسر بھی، ہر نئی حکومت کے آتے ہی اپنا سیاسی بستر بدل لینے والے ہمارے باضمیر سیاستدان بھی، اور وہ امیر طبقہ بھی جو چینی یا ٹماٹر کی مصنوعی قلت کے کسی بھی بحران میں غریب نہیں بلکہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا ہر سیاستدان، ہر با اختیار افسر، ہر با اثر شہری ایسے غریبوں کی موت کے شریک مجرم ہے۔
ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ میں۔